یا ربی صلی علی نبیک دائما فی هذه الدنیا وبعد الثانی صلی علی نبیک دائما. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خاکسار نے اپنی گزشتہ ویڈیو میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی زباندانی پر بہتانوں سے متعلق مولوی سیالوی صاحب کے کذب و فریب اور جہالت پر سے پردہ اٹھایا تھا. اس ویڈیو کو اللہ تعالیٰ نے محض اپنے فضل سے یوٹیوب پر غیر معمولی پذیرائی عطا فرمائی اور لگ بھگ ایک ہفتے کی قلیل مدت میں 8,500 سے زائد لوگوں نے اسے دیکھا. اس ویڈیو کی اس غیر معمولی پذیرائی نے مولوی سیالوی صاحب پر لرزہ طاری کر دیا اور وہ مرخہ 4 اگست کے اپنے پروگرام میں اس ویڈیو کے حوالے سے تل ملاتے ہوئے نظر آئے. ایک مجھے ویڈیو بھیجی گئی جو بڑی پلاننگ کے ساتھ بنائی گئی ہے، جس میں میرے کلپس بھی ہیں. مذکورہ ویڈیو میں سیالوی صاحب کے 4 عدد جھوٹوں اور جہالتوں پر سے پردہ اٹھایا گیا تھا. 3 حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی عربی کی غلطیوں سے متعلق، جبکہ ایک آپ علیہ السلام کی اردو کی غلطی سے متعلق. سیالوی صاحب ان میں سے اپنی 3 جہالتوں سے متعلق ایک لفظ بھی اپنی صفائی میں پیش کرنے کی جرت نہ کر سکے، اور نہ ہی وہ ایسا کر سکتے تھے. بس موصوف نے سارا زور کنزم مخفین والی حدیث کے بطلان پر لگائے رکھا تاکہ یہ ثابت کر سکیں کہ مخفی کا لفظ عربی میں استعمال نہیں ہوتا، اور اگر ہوتا بھی ہے تو یہ فصاحت اور بلاغت کے خلاف ہے. کہتے ہیں کہ جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے، لہٰذا وہ بھول گئے کہ اپنے گزشتہ پروگراموں میں موصوف اسی حدیث کے حوالے سے مخفی کے لفظ کو نہ صرف عربی بلکہ فصیح و بلیغ بھی تسلیم کر چکے ہیں. کنزن خفیہ میں وہی شکل ہوگا، کنزم مخفیہ میں وہ سہولت ہوگی. بہرحال مرخہ 4 اگست کے پروگرام میں سیالوی صاحب نے کنزم مخفین والی حدیث کے بطلان کے لیے بڑا زور لگایا اور اپنے اس مقصد کے حصول کے لیے نئے سے نئے کذب و فریب بروئے کار لائے. کہا جی اسی سافٹ ویئر میں یہ موجود ہے، تو میں نے حوالہ پیش کیا کہ یہ سکرین پر دیکھیں. یہ ہے تفسیر آلوسی روح المعانی، بہت مستند کریڈیبل تفسیر ہے، کوئی اعجاز المسیح قسم کی نہیں ہے، ایک مستند تفسیر ہے. اس میں لکھا ہوا ہے کہ یہ حدیث قدسی زبان زد عام ہے، صوفیہ میں مشہور ہے، وَإِن لَمْ يَثْبُتْ عِندَ الْمُحَدِّثِينَ، اگرچہ یہ محدثین کے نزدیک ثابت نہیں ہے. آئیے ناظرین، عربی زبان کی مشہور کتب پر مشتمل سافٹ ویئر کہ جس کو مولوی سیالوی صاحب کئی بار سرچ کرتے نظر آتے ہیں، اسی پروگرام میں کنزم مخفین والی حدیث کو سرچ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کیا سیالوی صاحب اس پروگرام سے ملنے والی معلومات دیانتداری سے عوام کے سامنے پیش کرتے ہیں یا وہاں بھی ٹپیکل مولویوں والی بددیانتی کا مظاہرہ کرتے ہیں. جب ہم اس پروگرام میں اس حدیث کو سرچ کرتے ہیں تو یہ حدیث 37 کتب میں ملتی ہے، جو کہ تمام کی تمام امت کے بزرگان کی کتب ہیں. اس حدیث سے متعلق علامہ آلوسی کی تفسیر آلوسی کا پہلا حوالہ یہ ملتا ہے، وہ مشہور حدیث قدسی جو کہ اہل اللہ کے نزدیک ثابت ہے. اسی تفسیر میں اس حدیث کے بارے میں دوسرا حوالہ یہ ملتا ہے، اللہ کا قول اس مشہور حدیث قدسی میں جو کہ زبان زد عام ہے اور صوفیہ کی روایت میں مسلم ہے. اس کے بعد تفسیر آلوسی میں اسی حدیث کے بارے میں تیسرا حوالہ یہ ملتا ہے، وہ مشہور حدیث قدسی جو کہ زبان زد عام ہے اور صوفیہ کی کتب میں پائی جاتی ہے، اگرچہ محدثین کے نزدیک ثابت نہیں. مولوی صاحب انتہائی بددیانتی سے علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر سے نکلنے والے حوالوں میں سے پہلے 2 حوالوں کو بالکل چھپا جاتے ہیں، جہاں پر علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے
کہ یہ حدیث اہل اللہ کے نزدیک ثابت ہے اور صوفیہ کی روایت کے مطابق بالکل صحیح ہے، اور مولوی صاحب صرف تیسرے حوالے کو پیش کرتے ہیں، گویا دوسرے لفظوں میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی مخالفت میں اہل اللہ اور صوفیہ کی مخالفت بھی کرنی پڑے تو کرتے ہیں، اور کہلاتے پھر بھی بریلوی اور اہل سنت ہیں۔ اس سافٹ ویئر کے مطابق یہی حدیث امام رازی رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر رازی میں بھی ملتی ہے کہ جہاں لکھا ہے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب سے روایت کرتے ہوئے فرمایا کنتو کنزم مخفین۔ کیا مولوی صاحب کی دین فہمی حضرت امام رازی رحمۃ اللہ علیہ سے زیادہ ہے کہ وہ تو ایک حدیث کو تسلیم کر کے اسے تحریر کرتے ہیں، اور مولوی صاحب محض اس لیے اس حدیث کا انکار کرنے پر بضد ہیں کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی عربی تحریر میں مخفی کے لفظ کے استعمال پر جو بودہ اعتراض مولوی صاحب کر بیٹھے ہیں وہ اس حدیث کے تسلیم کر لینے سے باطل ثابت ہو جاتا ہے۔ ناظرین، یاد رہے کہ مولوی سیالوی صاحب کا اصل دعویٰ تو یہ تھا کہ مخفی یا مخفیہ عربی محاورہ ہے ہی نہیں اور نہ ہی عربی میں استعمال ہوتا ہے، بلکہ یہ تو اردو محاورہ ہے اور محض اردو میں استعمال ہوتا ہے۔ مخفی، یہ جیسے میں نے کہا عربی محاورہ نہیں بلکہ یہ اردو محاورہ ہے۔ معنی مخفی کا بھی وہی ہوتا ہے لیکن یہ اردو میں استعمال ہوتا ہے، اردو محاورہ ہے مخفی، عربی میں خفیہ، خفی، مخفی نہیں استعمال ہوتا۔ آئیے اب یہی مخفی کا لفظ اسی سافٹ ویئر میں ڈال کر دیکھتے ہیں کہ جس کی بنا پر مولوی سیالوی صاحب اپنے آپ کو آئمہ اور اولیاء کرام سے بڑھ کر عربی دان سمجھنے لگے ہیں۔ ناظرین اپنی اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں کہ آئمہ اور بزرگان دین کی عربی کتب میں یہ لفظ 86 بار ملتا ہے۔ فتح الباری جو کہ بخاری شریف کی سب سے مستند شرح ہے، اس میں علامہ ابن حجر عسقلانی اس لفظ کو استعمال فرماتے ہیں۔ کیا سیالوی صاحب بتا سکتے ہیں کہ ابھی جب کہ اردو ایجاد بھی نہ ہوئی تھی تو یہ اردو محاورہ یعنی مخفی عسقلانی صاحب تک کیسے پہنچا؟ مخفی، یہ جیسے میں نے کہا عربی محاورہ نہیں بلکہ یہ اردو محاورہ ہے۔ پھر یہی لفظ علامہ آلوسی اپنی تفسیر میں استعمال فرماتے ہیں۔ یاد رہے کہ یہ وہی تفسیر آلوسی ہے کہ جسے سیالوی صاحب انتہائی مستند اور اعلیٰ پائے کی کتاب قرار دیتے ہیں۔ یہ ہے تفسیر آلوسی روح المعانی، بہت مستند کریڈیبل تفسیر ہے، کوئی اعجاز المسیح قسم کی نہیں ہے، ایک مستند تفسیر ہے۔ پھر یہی لفظ مخفی علامہ ابن جریر طبری کی مشہور و معروف تفسیر طبری میں بھی موجود ہے۔ اسی طرح 6 صدی ہجری کے مجدد حضرت محی الدین ابن عربی نے بھی مخفی کا لفظ اپنی کتاب احکام القرآن میں لکھا ہے۔ جب سیالوی صاحب کو توجہ دلائی گئی کہ یہی لفظ مخفی آئمہ کرام نے بھی استعمال فرمایا ہے تو موصوف نے پینترا بدل کر پہلے تو یہ مان لیا کہ یہ لفظ عربی میں استعمال ہوا ہے، مگر ساتھ ہی کہنے لگے کہ بہت کم استعمال ہوا ہے، اور جس نے بھی استعمال کیا ہے فصاحت اور بلاغت کے اصولوں کے خلاف استعمال کیا ہے۔ انہوں نے استعمال کیا ہے، یہ استعمال ہوا ہے لفظ، لیکن بہت کم استعمال ہوا ہے۔ جہاں بھی استعمال ہوا ہے میرا کلیم یہی ہے کہ وہ فصاحت و بلاغت کے معیار پر پورا نہیں اترتا۔ جبکہ موصوف اس سے پہلے بڑے کر و فر سے یہ اعلان کرتے رہے تھے کہ مخفی عربی کا محاورہ ہے ہی نہیں بلکہ یہ اردو کا محاورہ ہے۔ مخفی، یہ جیسے میں نے کہا عربی محاورہ نہیں بلکہ یہ اردو محاورہ ہے۔ گویا سیالوی صاحب گزشتہ آئمہ اور بزرگان دین کو عربی سکھانے چلے ہیں، جبکہ خود ان کے مسلک کے علماء ان کے اس رویے کے بارے میں کیا کہتے ہیں، آئیے انہی سے سنتے ہیں۔ تو اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ وہ لوگ یہ ائمہ عربی نہیں جانتے تھے تو اس کا کیا مطلب ہے؟ وہ جہالت کا ہی ثبوت دے رہا ہے صابری صاحب قبلہ، اچھا ہے ہی جاہل،
جی جی جو میں نے کہا نا کہ آپ کسی جئی نہ تے گل کرنو رہی نا جی 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 ذات دی کوڑ کلی تے شتیراں نو جپے ہو کہندے نے پنجابی میں. جی 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 تو بھائی آپ پہلے خود تو عربی اپنی درست کر لیں, اس کے بعد پھر امام عسقلانی کے اوپر حملہ کریں. جی آپ تو رٹی ہوئی عبارت بھول جائیں تو 3 بار تو ٹی وی پر بیٹھ کر آپ پہلے درست کرتے ہیں کہ وہ عربی کی عبارت کیا تھی. اگر آپ کو اتنی عربی آتی ہے تو اپنی عبارت ٹھیک کر لینا. یعنی ایک بندہ جس کی عبارت تک ٹھیک نہیں ہے اور وہ عمر کے آخری حصے میں پہنچ کر بھی اس کو رٹا لگا کے آیا ہے اور تھوڑا سا درمیان میں بھول گیا ہے, تو اتنی استعداد نہیں ہے بھی چلو لفظ جو ہیں وہ ساتھ لگا کے تو عبارت پوری کر لے. وہ بات کرتا ہے امام عسقلانی پر اور امام طبرانی پر اور امام ابن جریر پر, اور تو یہ عجیب سی بات ہے. تو یہ اس پر پھر انا للہ و انا الیہ راجعون ہی کہا جا سکتا ہے. جو خود عربی سمجھتے ہی نہیں ہیں, جن کو خود عربی سے ٹس مس نہیں ہے, وہ اٹھ کر آئمہ کے اوپر بات کرنا شروع کر دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں نا کہ پنجابی کی کہاوت ہے کہ آپ کسے جئی نہ تے گل کرنو رہی نہ. تو ان کا یہی حال ہے. عربی کی غلطیاں نکالتے ہوئے مولوی صاحب کو جس علمی شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا ہے, اس کی پیشگوئی خود حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اعجاز المسیح کے اسی ٹائٹل پیج پر کر دی تھی کہ جس سے مولوی صاحب اپنے زوم میں غلطیاں نکالتے ہیں. چنانچہ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو کوئی بھی اس کتاب کا جواب لکھنے کے لیے کھڑا ہوگا اور جرأت کرے گا, وہ ضرور دیکھے گا کہ وہ نادم اور پشیماں ہوگا. جواب تو مولوی صاحب نے کیا لکھنا تھا, اس کی جرأت تو گزشتہ 100 سال میں پیر مہر علی سے لے کر ان کے بڑوں کو نہ ہو سکی. لیکن اس تفسیر میں عربی کی غلطیاں نکالنے کی کوشش کر کے مولوی صاحب شرمندگی, ندامت اور پشیمانی کی ایسی دلدل میں گر گئے ہیں کہ جس سے نکلنا اب ان کے لیے ممکن نہیں.